أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قریش کے کچھ سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ کے پاس جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو ہمارے آنے کے وقت ہٹا دیا جاوے تو ہم کچھ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں. اس بات کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جریر کے حوالے سے لکھا کہ کفار قریش کے چند سردار عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، مطعم ابن عدی، حارث بن نوفل وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے رحم و کرم کے پر زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں تو وہ جی رہے ہیں. ان حقیر و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں. ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نقل کی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر دیکھیں. یہ لوگ تو اپنے بے تکلف محبین ہیں، غریب قسم کے وہ ہمارے دوستوں میں سے، ان لوگوں کے آنے کے وقت مجلس سے ہٹ جایا کریں گے. تو اس وقت یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. آپ ان لوگوں کو مت دور کیجیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یعنی 5 وقت کی نماز کے پابند ہے، یا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور ان کا ارادہ اللہ کی خوشنودی چاہنا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ ان کو ہٹائیں نہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں. تو کن کا حساب آپ کے اوپر نہیں اور کن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہیں؟ تو یہ ضمیر علی حسابہم کے اندر آ رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کون لوگ مراد ہے؟ ایک قول تو امام رازی نے لکھا کہ اس سے مراد مشرکین ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تدبیر جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پیشکش کافروں کی برداشت کر رہے تھے اس مقصد کے لیے کہ شاید وہ اسلام میں داخل ہو جاویں اور جو کافروں کی سزا اللہ نے رکھی ہے اس سے وہ بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں وہ کفر سے بچیں یا نہ بچیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے. ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے اشارہ وہی فقراء صحابہ ہے مراد جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں، اور یہی قول زیادہ راجح ہے اس لیے کہ بات انہی کی چل رہی ہے، اوپر جتنی ضمیریں آ رہی وہ انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں پر بھی اس ضمیر کو وہیں پر لوٹایا جائے گا. اور مطلب یہ ہوگا اس صورت میں کہ کفار نے یہ جو تانا دیا تھا صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں، ان فقراء کے بارے میں، کہ محمد یہ آپ کے پاس جو جمع ہوتے ہیں آپ کے دین کو قبول کیے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے پاس ان کو کھانا پینا کپڑے لگتے مل جاتے ہیں، اس لیے ہیں، ورنہ وہ تو دین سے فارغ ہے، ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح ان لوگوں نے بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو دیکھو آپ تو صرف ظاہر کا اعتبار کریں، ان کا باطن کیسا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، آپ کا حساب اللہ کے پاس ہے. یہ بات ہے کہ جیسے ان کا حساب آپ کی طرح متعدی نہیں ہوگا، ایسے آپ کا حساب بھی ان کی طرح متعدی نہیں ہوگا. اور ایک مطلب یہ بتلایا ہے کہ ان کے رزق کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کو وہاں سے بھگا دیں یا ان کو اکتا دیں، بور کر دیں ان کو کہ وہ نکل جائے یہاں سے. اور آپ کے رزق کا جو حساب ہے وہ بھی ان لوگوں پر نہیں ہے، کیونکہ رازق تو آپ کا بھی اور ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا آپ ان کو مت بھگائیے. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتے، بات ڈبل ڈبل کیوں کہی گئی کہ آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں؟ یہ ڈبل ڈبل کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی جملہ ہے، اصل میں ایک جملے کے قائم مقام ہے، اور معنی ایک ہی جملہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح سے یوں کہا گیا کہ نہ آپ کی پکڑ ہوگی ان کے حساب میں اور نہ ان کی پکڑ ہوگی آپ کے حساب میں. کہا یہ گیا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ پر ان کا حساب نہیں، ان کا حساب آپ کا حساب ان پر نہیں، تو پھر آپ ان کو بھگائیں نہیں. اگر یہ سوچ کر بھگائیں گے تو آپ بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے، بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. خیر اس کے اوپر تو بات ہو چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی جو باتیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئی ہے
اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حضور نے ایسا کیا اس لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، اس محبت کے لیے ہر موڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اسی طرح سے ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا تاکہ وہ یوں کہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ہم سب میں سے انہی پر احسان کیا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، یا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اوپر دو جماعتوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک رؤسائے قریش اور دوسرا گروہ فقراء صحابہ، غریب صحابہ، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ کفار کو آزمایا گیا ہے، رؤسائے قریش کو آزمایا گیا ہے ان غریب صحابہ سے، اور غریب صحابہ کو آزمایا ہے ان رؤسائے قریش سے۔ وہ کس طرح سے؟ رؤسائے قریش جو مالدار تھے ان کو اس طرح آزمایا کہ وہ فقراء صحابہ سے حسد کرتے تھے، ان لوگوں کو توفیق ملی، یہ اسلام کی طرف سابق ہو گئے، پہلے اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے اسلام کے قبول کرنے میں انہوں نے جلدی کی، اب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہوگا کہ ان غریب مسکینوں کے تابع رہیں اور ان کی تبعیت کا، تابعداری کا اقرار کریں، اعتراف کریں۔ یہ تو ان پر شاہ گزرے گا۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا، کیا قرآن ہم میں سے انہی پر اترا؟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو وہ اس کی طرف جلدی نہ کرتے۔ یہ سب باتیں اسی طرف کی ہے۔ تو وہ لوگ آزمائے گئے اس طرح سے، اور فقراء صحابہ کس طرح آزمائے گئے؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آزمائے گئے کہ انہوں نے کفار کو دیکھا راحتوں میں، خوشیوں میں، ہریالی اور کشادگی کے اندر، تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ حالات کیوں مل گئے، حالانکہ ہم تو تکلیف میں رہتے ہیں، تنگی میں رہتے ہیں، کمی میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم اس طرح سے آزماتے ہیں بعضوں کو بعض کے ذریعے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ فاضل کو مفضول کے ذریعے آزمایا، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ آزمایا جاتا ہے مفضول سے، اس کو چاہے کہ شکریہ ادا کرے، اور جو مفضول ہے اس کو چاہے کہ وہ صبر کرے۔ اگر فاضل شکر ادا نہیں کرے گا، جس کو اللہ نے فوقیت دی ہے، کچھ مقام دیا ہے، بڑھوتری دی ہے، اگر وہ شکریہ ادا نہیں کرے گا تو یہ اس فضل کے ختم کے قریب ہو جائے گا۔ اور اگر جس کے اوپر فضیلت دی گئی، جو مفضول ہے، جو نچلے درجے کا ہے، وہ اگر صبر نہیں کرے گا، اگر وہ صبر کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ فضیلت کو پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مفضول صابر اور فاضل شاکر وہ دونوں برابر ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن وہ شکر کر رہا ہے، ایک وہ آدمی جس کو نچلے طبقے پہ رکھا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے،
کہا یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیے بڑی اچھی مثال دی تفسیر روح البیان کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت ہے، بہت زیادہ ان کے پاس کثرت ہے، وہ بندگی کے اعمال بھی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو، وہ عاجز ہیں، بیماری ہے، کمزور ہیں، تو دونوں نبی ہیں لیکن ابدیت کے مقام کے اوپر دونوں ایک درجے پر ہے، اسی لیے ہر ایک کے لیے نعم العبد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعم العبد دونوں کے لیے۔ تو جو فاضل ہوتا ہے مفضول کے لیے فتنہ بنتا ہے، اور مفضول ہوتا ہے وہ فاضل کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے لیے تو فتنہ اس طرح سے بنے گا مفضول کہ وہ اس کو حقیر نہ سمجھ بیٹھے، اس کے حق کو روک نہ دے، اور مفضول کے لیے فتنہ یہ ہوگا کہ وہ فاضل سے حسد نہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے دونوں کو آزمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ وہ لوگ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ہم سب میں سے انہی پر احسان کیا۔ تو دیکھیے یہ کلام تو بعد میں کریں گے، لیکن اللہ نے آزمایا ہے۔ آزمائش کس کے اندر ہے؟ بھائی مالداری اور غریبی میں، یا یہ کہ شریف شرافت میں اور گھٹیا پن میں، ذکاوت میں اور ابلا پن میں، بے وقوفی میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی صفات کمال ہے وہ الگ الگ ہے، وہ کسی انسان کے اندر، ایک انسان میں سب جمع نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر اس کو تقسیم کر کے رکھا ہے، اور جتنی بھی صفات کمال ہے وہ سب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس لیے جس کسی کو اللہ تعالیٰ صفات کمال دیتا ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے راز کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے تقدیر بنائی ہے تو وہ راضی رہتا ہے، اپنے حصے میں جو کچھ بھی آیا، اور مخلوق کو جو کچھ دیا اس کے بارے میں وہ سکوت اختیار کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پھر اچھی زندگی گزارتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اگر اعتراض کرتا ہے تو پھر مصیبت میں پھنستا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقراء کو، جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دے رکھا ہے، جس کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر بڑی تفصیلات لکھی ہے۔ چنانچہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان میں سے بعض سے چھپ رہے تھے، کسی کے پاس کپڑے کم تھے، اس طرح سے غربت کی وجہ سے ادھر ادھر دب رہے تھے، اور ایک قرات کرنے والا ہمارے درمیان قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ جب آپ رکے تو قاری نے پڑھنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور فرمایا بھائی کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، ایک قاری قرات کر رہا تھا، پڑھنے والا، ہم اس کو دھیان سے سن رہے تھے اللہ کی کلام کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرنی ان اصبر نفسی معہم، تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہوئے،
تاکہ سب ہم کو ایک ہی سمجھے، یعنی حضور کو الگ سے نہ سمجھے، اس جماعت کے اندر ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ حلقے میں آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرف منهم احدا غیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا، میری حالت کو دیکھ لی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابشروا یا معاشر سعالق المہاجرین، ایک غریب مہاجر کی جماعت خوشخبری حاصل کرو، بالفوز التام یوم القیامہ، بڑی مکمل کامیابی کی خوشخبری حاصل کرو جو قیامت کے دن تم کو ملے گی۔ تدخلون الجنت قبل الاغنیاء بنصف یوم، مالدار لوگوں سے پہلے غریب لوگ جنت میں آدھا دن پہنچ جائیں گے، آدھا دن جلدی پہنچیں گے، اور وہ 500 سال کی مقدار ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غریب بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس سے معذرت کریں گے، جیسے کہ دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے معذرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں سمیٹا تھا کہ تجھے ذلیل کروں یا تو میرے نزدیک تیری کوئی قیمت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھا، لیکن میں نے تیرے لیے وہ اعزاز اور فضیلت تیار کر رکھی تھی۔ جاؤ اے میرے بندے، یہ جو صفیں لگی ہوئی ہے ان صفوں میں دیکھو جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو یا کپڑا پہنایا ہو، یا جس نے اور اس کے ساتھ جس نے میری خوشنودی کا ارادہ کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے کھلایا پلایا کپڑا پہنایا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور پھر اس کو تم جنت میں لے جاؤ۔ حالانکہ اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک لگا ہوگا، یہ بندہ صفوں میں داخل ہوگا، دیکھے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کیا ہوگا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ توانگرا دلے درویش خود بدست بے آور، کہ مخزن زرو گنج و درم نخواہد مان، اے مالدار درویش کے دل کو اپنے ہاتھ میں لا، اس لیے کہ یہ سونا چاندی اور درہم کے جو خزانے وہ باقی نہیں رہیں گے۔ بنی رواق زبرجد نوشتہ ان بزر، کہ جز نیکوئے اہل کرم نہ خواہن مان، اللہ تعالیٰ نے زبرجد کی رواق کے اوپر یہ لکھا ہے، سونے سے لکھا ہے کہ اہل کرم کی جو نیکی ہے اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، نیکیاں باقی رہیں گی۔ اور ایک روایت صاحب روح البیان نے نقل کی، کہاں تک ہے وہ فضیلت میں تو صحیح ہے لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مسکینوں اور غریبوں سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، غریبوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی خیر خواہی کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ آگے کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ کہیں، قرطبی نے لکھا ہے کہ نحاس کے حوالے سے لکھا کہ یہ جو کلام ہے وہ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ یوں کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا؟ کیسے یہ کہیں گے؟ اگر وہ انکار کے ساتھ یعنی نہیں ہونا چاہیے تھا اس نیت سے اگر کہہ رہے ہیں وہ تو کفر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو آزمایا فقیروں کے ذریعے تاکہ ان کا مرتبہ حضور کے نزدیک ایک ہو جائے، پھر وہ استفہام یعنی سوال کے طور پر یوں کہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ نے احسان کیا تھا؟ یہ سوال کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو مالداروں کو اس سے آزمایا گیا تو انجام یہ آئے گا، آخر میں یہ کہیں گے کہ کیا ان لوگوں کو ہم پر احسان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یہ بطور انکار کے،
جیسے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اچک لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ تو اللہ نے آزمایا اس لیے تاکہ انجام میں آخر میں یہ لوگ یوں کہیں گے اچھا ان لوگوں کو ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے شکر کرنے والوں کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے غریب مہاجرین اور صحابہ فقراء صحابہ کے اوپر جو ایمان کے ذریعے احسان کیا ان رئیسوں پر نہیں کیا، تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کو اگر ایمان دیا گیا تو یہ شکر نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کو جانتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایمان دے گا تو وہ شکر گزار بنیں گے۔ تو یہ یہاں پہ جو استفہام ہے وہ تقریر کے لیے، یعنی اللہ نہیں جانتا، نہیں جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے۔ اللہ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہدایت دی ان لوگوں کو کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ہدایت پانے کے بعد شکر گزاری کریں گے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اس مقام کے اوپر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں لکھی ہے کہ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالی شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی ان غریب لوگوں نے اپنے منعم حقیقی کا حق پہچانا، وہ طلب حق میں لگ گئے، دین حق اور قبول عند اللہ سے مشرف کیے گئے، اور ان رؤساء نے ناشکری اور کفر کیا تو وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ یہ ہے الیس اللہ بعلم بالشاکرین۔ آگے کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، یقیناً وہ آدمی تم میں سے وہ آدمی جس نے برا عمل کیا ناواقفیت سے، ثم تاب من بعده وأصلح، پھر اس نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنا حال درست کر دیا، وأنه غفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے، مختلف اقوال ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے آپ سلام علیکم کہیے۔ اس میں یا تو وہ صحابہ کرام مراد ہیں جن کا تذکرہ ابھی ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ صبح شام عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہی لوگ مراد ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کہیں۔ دوسری ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ ایک مستقل بات ہے، ایک مستقل ہدایت نامہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان والا آئے اس سے سلام کیا جائے گا۔ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جن لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوا تو ان کو مت بھگائیے، اپنے سے دور مت کیجیے، انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے تو حضور پہلے سلام کرتے تھے،
حالانکہ اصول تو یہی ہے، دنیا اور دنیاوی لحاظ سے حکم یہی ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے تو جو آدمی وہاں سے گزرے گا وہ سلام کرے گا، یا جو آئے گا وہ سلام کرے گا۔ آخرت میں ایسا ہوگا کہ فرشتے سلام کریں گے، جنتی جب جنت میں جائے گا تو جنتی سلام نہیں کرے گا، اس کو فرشتے سلام کریں گے۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں لکھی ہے۔ خیر، تو مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابہ کو دیکھتے تو سلام کرتے، ابتدا بھی سلام کرتے، اور کیا فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے، ایسے لوگ پیدا کیے جن کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ میں ان کو سلام کے ذریعے شروعات کروں۔ تو یہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہنے کا حکم ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ان صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا درجہ معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کی فضیلت کے اوپر ایک روایت مفسر قرطبی نے مسلم شریف کے حوالے سے عائض بن عمرو رضی اللہ عنہ کی نقل کی کہ ابو سفیان ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کی جماعت تھی، وہاں پر ابو سفیان پہنچے تو ان صحابہ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ مأخذها، اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں کی گردنوں کو صحیح پکڑا نے۔ یہ بات بتائی، صحابہ کرام نے بات کی، کیونکہ آپ معلوم ہے سب کو کہ ابو سفیان کی اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ اسلام کو ختم کرنے کے اندر لگی ہوئی تھی۔ یہ تو فتح مکہ کے وقت وہ ایمان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے تو بدر کی لڑائی میں بھی تھے، احد میں بھی وہ پیش تھے، بعد کی لڑائیوں میں بھی وہ آگے تھے۔ خیر، جب یہ بات ان صحابہ کرام نے ابو سفیان سے کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ سے فرمایا تقولون ھذا لشیخ قریش وسیدی، ارے تم یہ بات ایسی بات کرتے ہو، قریش کے سردار کے ساتھ، قریش کے شیخ کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس طرح کا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر، یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، یا ابو بکر شاید آپ نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، ان کو غصے کر دیا۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر آپ نے ان کو ناراض کیا ہے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھی، فوراً احساس ہوا، فوراً ان صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ یا اخوتا، اے میرے بھائیو، اغضبتکم، کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا، غصے کر دیا؟ ان صحابہ نے عرض کیا کہ لا، یغفر اللہ لک یا اخی، اللہ آپ کی مغفرت فرماوے اے میرے بھائی۔ دیکھیے یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نسائی شریف کی، مسند احمد کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے مقام رفیع ہونے اور ان کی عزت کا پتہ چل رہا ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صالحین کا احترام بہت ضروری ہے اور ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو ان کو تکلیف پہنچاتی ہو یا ان کو غصہ دلاتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے، یہ اللہ کے غصے میں سے اگر اس طرح ہوگا، اس میں اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ کی سزا آ سکتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے دوستوں میں سے کسی دوست کو ستائے۔ حضرت یہ تو فقل سلام علیکم، آپ ان کو سلام کیجئے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور ایک قول فضیل ابن یاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ انا اصبنا من الذنوب، یہ اللہ کے نبی ہم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ، جیسے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یا تو مستقل بیان بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ انہی صحابہ کرام کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہیے، آپ کہیے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ سلامتی کی خوشخبری سنا دیجیے، سلام علیکم کے ذریعے خطاب کیجیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ کا سلام بھی ہو سکتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے جملے میں فرمایا كتب ربكم على نفسه الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، رحمت کو لکھ دیا ہے۔ سلامتی کا بات، سلامتی کی خوشخبری تو سنا دی، لیکن مزید احسان اور انعام کا وعدہ فرما دیا کہ آپ ان مسلمانوں سے فرما دیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے، اس لیے بہت ڈریں اور گھبرائیں نہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ کتب ربکم، ربکم کا لفظ آئے، کتب اللہ نہیں فرمایا، ربکم فرمایا۔ تو رب تو کون ہے؟ پالنے والا۔ ظاہر بات ہے کہ جو پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو کیسے ضائع کرے گا؟ جس نے پالا ہے وہ تو اچھی طرح پالتا ہے، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کو جو پال کر بڑا کرتے ہیں تو کہاں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا چاہتے ہیں؟ تو لفظ رب نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو صراحتاً ذکر فرما دیا کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کسی شریف بھلے انسان سے بھی وعدہ خلافی شادی نہیں ہوتی تو رب العالمین کیسے وعدہ خلافی کریں گے؟ اور جبکہ اس وعدے کو بطور معاہدہ کہا ہے، اللہ نے کتب لکھ لیا ہے، تو لکھی ہوئی تو باقی رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور یہی بات بقول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہ تورات میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت جب مخلوقات کو پیدا کیا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر کے ایک حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا، اور آدمی اور جانور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت ہم دیکھتے ہیں وہ اسی ایک حصے کا اثر ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد میں، بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں، عام رشتہ داروں میں جو کچھ بھی ہمدردی باہم پائی جاتی ہے یا محبت و رحمت کے تعلقات دکھتے ہیں وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ بعض روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا، یعنی یہ بات تو تورات کی میں نے نقل کی تھی اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، حضور نے بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ظاہری بات ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ شانوں کے سایہ نشان عبادت طاعت تو ادا نہیں کر سکتا، اور اطاعت خلاف شان ہو وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سبب انعام کے باعث ناراضی سمجھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کا کام کرتا ہے اور کام کرنے میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری جو کچھ کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی عالی بارگاہ کے مناسب ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یوں کہا جائے کہ ہماری تو حسنات بھی سیئات سے کم نہیں ہے، نیکی بھی کیا ہے بس وہی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ فرمایا۔ اسی رحمت کا میرے عزیزو اثر یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اتنی کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فخر نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم یتوبون من قریب ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ جو کوئی آدمی تم میں سے ناواقفیت سے جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر لے
پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اپنا معاملہ درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جہالت سے مراد گناہ کی معافی کا، جو جہالت سے بظاہر کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ گناہ کی معافی کا وعدہ صرف اس صورت میں ہے کہ آدمی گناہ ناواقفیت سے کر دے، یعنی گناہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، تو پھر معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کرتا ہے تو معاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، جہالت سے مراد عمل جہالت ہے، ایسا کام کر بیٹھے جیسا نتیجے سے جاہل بے خبر کیا کرتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کر رکھی ہے وہ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، بیان تو کی اللہ تعالیٰ نے لیکن دیکھی نہیں ہے۔ اب جو آدمی سزا دیکھا ہوا نہ ہو وہ کوئی کر لے گا تو وہ جہالت ہی ہوگی، بلکہ جو کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی سے ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جاہل ہے، یعنی عملی جہالت، ناواقف اور بے علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالی بندے کو اس کی نادانی کے اوپر معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے کہ ثم تاب من بعدہ واصلح، جو اس نے درست غلط کر دیا تھا، کہا اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنا معاملہ درست کر دیا، فانہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر فرشتہ تمہارے بارے میں کچھ ذلت کا بھی لکھتے ہیں تو فرشتہ اگر ملک بر تو ذلت می نویست، ملک برائے تو رحمت می نویست، پس ترا دو کتابت یک ازلی و یک وقتی۔ بھائی فرشتہ جو کچھ لکھتا ہے ہمارے خلاف وہ بھی ایک رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ لکھنا دو طرح کا ہے، ایک تو ازلی لکھنا اور ایک ٹیمپرری لکھنا، اور ایک ہے پرمیننٹ کے لیے لکھنا۔ تو جو چیز مقرر ہے، وقتی، وہ پرمیننٹ کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو پرمیننٹ ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ وقتی مقررت کے کتابت وقتی کتابت ازلیرہ باطل نمی توانند سا، ٹیمپرری جو لکھا ہے اس سے پرانا جو لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ازل میں لکھا ہے رحمت کو، اور ہمارا جو لکھا ہوا ہے وہ تو ایک وقتی ہے، تو اس سے وہ تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو دائمی ہے، ازلی دائمی ہے، اور اللہ کی صفت رحمت ایسی ہے جس کو یوں کہیے کہ جیسے اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، قدیم ہے، اللہ کی صفات جتنی بھی صفات ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو ہمارا جو عمل ہے وہ ایک ہم نے غلطی کی ہے، وہ ایک وقتی ہے، اس وقتی کی وجہ سے اللہ کی جو رحمت ہمیشہ کے لیے ہے اور قدیم ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادانی سے اگر بندے نے گناہ کر لیا اور پھر توبہ کر لی اور اپنا حال درست کر لیا، حال درست کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کا جو حق تھا وہ واپس کر دیا۔ ہاں، صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، جس کا بندوں کا حق ہے وہ دینا پڑے گا۔ آپ نے سوچا کہ حج کر لیا ہے تو سب گناہ معاف ہو گئے، نہیں، بندوں کے جو حقوق ہے وہ تو دینے پڑیں گے۔ جس کو ستایا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، یا جس کا مال ہڑپا ہے اس کا مال واپس کرنا پڑے گا۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے آیات کو واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایسی آیات جو حال اور معال پر مشتمل ہے، جو ابھی کے حالات کے اوپر اور آئندہ کے حالات پر مشتمل ہے، وہ تفصیل اس لیے کرتے ہیں تاکہ مومنین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جاوے اور مجرمین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جاوے۔ حق اور باطل کے واضح ہونے سے طالب حق اور معرفت حق آسان ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ
ایک ہی راستہ کھلے گا تو آدمی کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے دونوں راستوں کا واضح ہونا ضروری ہے، اہل حق کا راستہ بھی واضح ہو اور اہل باطل کا بھی راستہ واضح ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، پہلے گناہوں کی برائی کو سوچو اور اللہ کی سزا کو سوچو کہ کیسی سزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری کو دیکھو، اپنی تدبیر کی کمی کو دیکھو۔ ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے ایک چیونٹی کی ایک کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا، سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر جہنم کی آگ کو اور سانپ اور بچھو کے کاٹنے کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے گناہوں سے نکلنے کی کوشش کریں، تمام قسم کے گناہوں سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔